11ویں شریف آ گئی ہے. اب پہلے 12ویں گزری ہے، مسائل بیان ہو رہے ہیں. اب 11ویں کی جو فضیلتیں بیان ہوتی ہیں ان میں کچھ واقعات ممبروں پہ بیان ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کے حوالے مانگے جاتے ہیں بھئی یہ آپ بات کہاں سے کہہ رہے ہیں، تو بولتے ہیں بھئی بہجت الاسرار میں لکھا ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے نا اس کتاب کی بڑی تعریف کی ہے، یعنی بخاری کے مد مقابل اس حدیث کو. تو سر اس کی وضاحت فرمائیں. یہ تو قصے کہانیاں عام طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہمارے یہاں حکایات زیادہ مشہور ہیں، اس کی اصل بہجت الاسرار کتاب ہے. یہ 2 کتابیں آئی تھی، ذہن میں رکھیے گا. ایک بہجت الاسرار نام کی کتاب تھی جو امام شافعی کے حوالے سے لکھی گئی تھی 4 صدی ہجری میں. اس کتاب کا نام بھی تھا بہجت الاسرار، اور دنیا جہان کا اس میں امام شافعی کے حوالے سے جھوٹ بھرا گیا تھا، جس کو علماء نے واضح کیا کہ بالکل ناقابل اعتبار کتاب ہے. دوسری کتاب یہی نام بہجت الاسرار، یہ آئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور اس کو بھی جملہ علماء محققین، آپ امام ابن حجر عسقلانی کو پڑھ لیں، امام ذہبی کو دیکھ لیں، ابن رجب حنبلی کو پڑھ لیں، اور کسی کو بھی پڑھ لیں، سب نے متفقہ طور پر ذکر کیا کہ غیر معتبر کتاب، اس کے اندر جھوٹ بہت بھرا گیا. یہاں تک کہ 2 صفحے بھی نہیں پڑھ سکے. یہ بھی محققین علماء کے کامنٹس ہیں کہ ہم 2 صفحے بھی نہیں پڑھ سکے بھائی، اس کے اندر مسائل ہیں. تو ایک ایسی کتاب سے مواد لیا جا رہا ہے جو کتاب غیر معتبر تھی، علماء ذکر کر کے جا چکے ہیں، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس میں سے واقعات نکال کے بیان کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان واقعات میں کفر آ رہا ہو، ان واقعات کے اندر خرافات آ رہی ہوں، ہماری توجہ نہیں جاتی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کتاب تھی. سر کوئی بھی بات کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس حوالہ اور دلیل ہوتی ہے، ایسے تو کوئی گفتگو نہیں کرتا نا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ امام ذہبی نے، تو لیکن میرے پاس جو فتاوی رضویہ بھی آپ کو میں سر دکھاتا ہوں، امام ذہبی کے حوالے سے بات ہے کہ انہوں نے تو اس کتاب کی بڑی تعریف کی ہے. امام ذہبی نے اس کتاب، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں پہلے اس کتاب کی تعریف لکھی ہوئی، امام ذہبی کا حوالہ بھی کوٹ کیا ہے. سر کسی سے اگر حوالہ مانگے نا تو وہ بولتے ہیں حضرت آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو سر یہ آپ دیکھیں، میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہی میں نے پڑھا ہوا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ چیزیں. مقدمات پہلے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. کبھی بھی کوئی بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر حوالہ کوڈ کیا جاتا ہے کسی بھی کتاب کا، تو جو تحقیق کی نظر سے دیکھنے والا انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اصل کتاب کو کھول کے بھی پڑھتا ہے. کبھی کبھی حوالہ جات کو نقل کرنے کے اندر غلطی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لکھنے والے سے بھی غلطی لگ سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے اس نے بالکل ٹھیک لکھا ہو، بعد والوں میں سے کسی نے مسٹیک کر دی ہو، چھاپا کرنے والوں نے مسٹیک کر دی ہو، پروف ریڈنگ کرنے والوں سے مسٹیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا کسی بھی کتاب کے اندر جب آپ کوئی ریفرنس دیکھتے ہیں اس کو اصل کتاب سے میچ کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ دیکھیں، امام ذہبی کے حوالے سے جو آپ بتا رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ امام ذہبی جو مصنف ہیں میزان الاعتدال کتاب کے، کہ علم الحدیث اور نقد رجال میں ان کی جلالت شان اعلیٰ ماشکار ہے. یہ جو مصنف ہے نا بہجت الاسرار کے، علامہ شتنوفی، یہ ان کے ہم اثر بھی تھے، ان کے پاس بیٹھتے بھی تھے، اور بہت بڑے عالم دین تھے علامہ شتنوفی، جن کے نام سے یہ کتاب منسوب ہے بہجت الاسرار کی. اور بہت سے علماء نے ذکر کیا کہ ان سے ملاقات کریں، آدھا گھنٹے ہی پاس بیٹھے نا تو پتہ چلتا تھا بہت بڑا عالم دین ہے. تو جو مصنف ہیں بہجت الاسرار کے وہ بہت بڑے عالم دین تھے، ہر شخص نے اس کو ذکر کیا ہے. دیکھیں اسی بات کو انہوں نے ذکر کیا، کہہ رہے ہیں کہ علی بن جریر شتنوفی یہ امام الاوحد تھے، کمال درجے کا بڑا عالم دین تھا. اور وغیرہ ان کی پوری شان بیان کیے گئے. مجھے ایک دفعہ ان کی مجلس میں حاضر ہونے کا موقع ملا تو بہت پسند آیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے دیوانے بھی تھے. آخری لائن دیکھیے گا انہوں نے حوالے کی کہاں ختم کی ہیں، کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نام سے ایک کتاب ہے جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال اور حکایات اور کرامات کے اوپر. یہاں یہ حوالہ انہوں نے ختم کر دیا. آپ اوریجنل کتاب جب کھول کے دیکھیں گے، اسی چیز کو، اسی پیراگراف کو پڑھیں گے تو امام ذہبی نے بالکل یہی بات لکھی ہے کہ شتنوفی بہت بڑا عالم دین تھا. یہاں تک پوری یہی بات ہے، لیکن اس کے آگے ایک جملہ ذکر کیا ہے جو یہاں پر کٹا ہوا ہے، اور آخری جملہ امام ذہبی کا یہ ہے وَرَاجَ فِيهِ حکایات کثیرہ مکذوبہ. کہہ رہے ہیں لیکن اس کتاب میں جھوٹ بھرا ہوا ہے. یہ جو کتاب منسوب آ گئی اتنے بڑے عالم دین سے، اس کتاب میں جھوٹ بھرا ہوا. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو حوالہ ہے یہ ایک لائن کم ہے اس کے اندر، وہی ایک لائن نے پورا نقشہ بدل دینا ہے. تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس لیے کسی کتاب کے اندر آپ حوالہ پڑھیں، اوریجنل کتاب سے آپ چیک کریں کہ وہ ٹھیک حوالہ ہے، کوٹ ٹھیک کیا گیا ہے. ہلکی سی غلطی کبھی نظریات بدل دیتی ہے.
ہمارے یہاں بدقسمتی یہی ہے کہ بہجت الاسرار کتاب کو بڑا معتبر سمجھ لیا. جب معتبر سمجھ لیا اس کے اوپر ایک دلیل بھی رکھ دی کہ بھائی فتاوی رضویہ کے اندر امام ذہبی کے حوالے سے آ گیا کہ انہوں نے اس مصنف کی بڑی تعریف کی ہے. اوریجنل کتاب میں مصنف کی تعریف کی ہے لیکن اس کتاب کو لکھا کہ اس کے اندر گند بڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہی چیز ابن حجر عسقلانی کو آپ پڑھیں گے. ابن حجر عسقلانی نے بھی ذکر کیا کہ اس کتاب کی سندوں پر, اس کتاب میں آنے والے واقعات پر علماء بہت طعن کرتے ہیں, معتبر چیز نہیں ہے. اسی کو دیگر محققین بھی ذکر کر کے گئے, ابن رجب حنبلی بھی ذکر کر کے گئے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں یا اصل کتاب ایک دفعہ پڑھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ بدقسمتی ہے ہمارے یہاں, پھر حکایتیں ایسی ایسی سننے میں آ رہی ہوتی ہیں, پھر لوگ مذاق بناتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ میمز بھی بن جاتی ہیں. جی سر. جی, اور کچھ واقعات جو مشہور ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ عام بھی ہیں, میں چاہتا ہوں تھوڑا اس پہ بھی ڈسکشن ہو جائے تاکہ کلیئر ہو جائے بات. کیونکہ ایک تو اللہ سے کلام کرنا کہ غوث پاک اللہ سے باتیں کرتے تھے, اور شہیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بجائے غوث اعظم کہہ کے آپ کو پکارا کرتے تھے. ایک یہ مشہور واقعہ, اور دوسرا ایک بچہ کا انتقال. ایک کر کے واقعات پوچھیں, میں ذہن میں رہے گا. ٹھیک ہے سر. دیکھیے سب سے پہلے یہ واقعات تو کتابوں میں آئے ہیں, اور مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے یہ ابن الہادی یا پتہ نہیں کیا نام تھا کسی مصنف کا, جس نے سب سے پہلے یہ واقعات کو کتابوں میں نقل کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے اللہ کلام کرتے تھے, اور کلام بھی نہیں کرتے تھے, آپ کو غوث الاعظم کہہ کے اللہ پکارا کرتے ہیں. اور نعوذ باللہ یہ واقعہ پھر آگے جا کر اتنا بگڑنا شروع ہو گیا کہ اب اس کو یوں انداز میں کہا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جب کبھی کھانا بھی نہیں کھاتے تھے نا, تو اللہ اپنی قسمیں دے دے کے کہتے تھے کھا لے کھانا. ٹھیک ہے, انا للہ و انا, نہایت درجے کی یہ غلط واقعہ ہے. اللہ رب العزت کی ذات کی بے ادبی پر مشتمل واقعہ ہے. میں اس کے اندر بھی آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں کہ آپ جلد نمبر فتاوی رضوی کی 15 کتاب السیر لیجئے گا, اس کے اندر حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک شخص وہ یہ ذکر کرتا ہے کہ کسی پیر کے حوالے سے کہ وہ اللہ سے مکالمہ کرتے ہیں. اس کے جواب میں احمد رضا خان صاحب وہ چند عبارات لا کر کے بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے, پہلے آسمان پہ چڑھ جاتا ہے, 7ویں آسمان پہ چڑھ جاتا ہے, حوروں سے مل کے آ جاتا ہے, اس طرح کا جو بندہ بھی دعویٰ کر رہا ہے یہ کفر ہے. یہ احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے, مجھ سے حوالہ بھی آپ لے لیجیے گا, ڈال بھی دیجیے گا تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو. بات یہ ہے کہ اگر تو ہر شخص اللہ سے کلام کر لے, اللہ کا ولی بھی, تو نبوت میں غیر نبوت میں کیا فرق رہا؟ ختم ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غور کریں, جس انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے, اللہ نے اس کو الگ اور منفرد انداز میں ذکر کیا. کئی نبیوں سے, کئی رسولوں سے اس انداز سے بھی کلام نہیں ہوا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ منفرد کر کے اس کو قرآن میں ذکر کیا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اور ہم آج ہر ایک نیک انسان کے لیے ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اللہ سے باتیں کرتے تھے, وہ بھی کرتے. تو کچھ چیزیں ہم لوگ ظلم کرتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایسی کتابوں کو اصل سمجھ لیتے ہیں جو کتابوں کے اندر ٹھیک باتیں نہیں ہوتی ہیں, جھوٹی باتیں ہوتی ہیں, جھوٹی حکایات ہوتی ہیں. ہم اس کو معتبر سمجھ لیتے ہیں, پھر وہ قصے کہانیاں لوگوں میں سنانا شروع کر دیتے ہیں, جس سے بالکل ایک فضا تبدیل ہو جاتی ہے. اور کون سا واقعہ کہہ رہے ہیں سر؟ فیل ہوتی ہیں جو خطبہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو 11ویں پوری, آپ کو پتہ ہے 11واں کا مہینہ پورا بریانی کا مہینہ ہے ماشاءاللہ سے. تو سر وہ اس میں جو خطبہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ غوث پاک کا ایک دھوبی تھا, اس کا انتقال ہوا, تو وہ اس نے بولا میں تو غوث پاک, سوالات ناکرین کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. دیکھیں, اس واقعے کو چیک کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. حدیثیں جب لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک نام لے کر کے بیان کرنا شروع کر دی نا, پھر محدثین اور محققین علماء آئے جو چیک کرنا شروع ہو گئے کہ کیا بات ٹھیک ہے, کیا بات غلط ہے. تو ایک اصول وضع کر کے گئے ہیں محدثین کہ بعض جھوٹی باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں کچھ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ سند نہ متن, وہ سنتے ساتھ ہی پتہ چل جاتا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو کہتے ہیں بالکل بین طور پر اس میں جھوٹ ظاہر ہوتا ہے. یہ تعبیر کرتے ہیں علماء, یعنی جھوٹ بالکل ظاہر ہے, ہمیں نہ سند دیکھنے کی ضرورت ہے نہ متن دیکھنے کی ضرورت ہے. تو کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کذب اتنا بین ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. ایک شخص ہے, اس کا انتقال ہو گیا, وہ قبر میں چلا گیا, فرشتے اس کے پاس آئے, فرشتے سوال کر رہے تھے, وہ آگے سے جواب دے رہا ہے کہ بھئی میں فلاں بزرگ کا دھوبی ہوں. تو فرشتے چلے گئے. سوال یہ کہ عالم برزخ کے معاملہ دیکھ کون رہا ہے کہ وہ اس نے یہ جو سوال کیے اور اس نے یہ جواب دی؟ کشف سے
کشف، اور جس نے یہ حوالہ لکھا ہے نا کتاب میں، پورا واقعہ نقل کر کے درج کرتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، انہوں نے کشف کے ذریعے سارے معاملات دیکھے۔ دیکھیے کشف، اگر ہم اس چیز کو کشف بول دیں نا تو پھر تو آپ کچھ بھی چیز، اس طرح تو میں 10 چیزیں بول کے آپ کو کہہ دوں کشف ہے، میرے چاہنے والے بولیں گے ٹھیک ہے جی، وہ ماننا شروع کر دیں گے۔ غیبی علوم اس طرح حاصل نہیں ہوتے ہیں کہ انسان بولے کشف کے اندر یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کشف بولیں، الہام بولیں، جو بھی کہیں، القاء بولیں دل کا، قرآن اگر اس کی تصدیق کرتا ہے تو ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مان۔ ہر ایک چیز کا اصول ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے کشف نام سے کوئی چیز آئے، آپ کے سامنے الہام نام سے کوئی چیز آئے، آپ کے سامنے القاء نام سے کوئی چیز آئے، قرآن پاک پیمانہ ہے، اس کے مطابق بات ہوگی مان لیں گے، اس کے مخالف ہوگی نہیں مانا جاتا۔ یہ اصول اپنے دماغوں میں بٹھا لیں۔ ہم لوگوں نے کیا کیا، یہ جو کشف ہے، الہام، اس کو قرآن سے ہٹ کر ایک سورس مان لیا ہوا ہے، اس لیے کوئی بھی بات غیبی طور پر کشف آ جائے ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پیمانہ ہے، قرآن مہیمن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب حدیثیں بھی ہم قرآن پر رکھ کر چیک کرتے ہیں، قرآن کے مخالف نہیں مانتے۔ تو جو بات اللہ کے نبی سے منسوب آ رہی ہو ہم اسے بھی قرآن سے چیک کریں، تو جو چیز کشف کے نام سے آ جائے ہم اس کو قرآن پہ کیوں نہ چیک کریں؟ ہر چیز قرآن پاک پہ چیک ہوگی۔ کوئی بولے مجھے کشف ہو رہا ہے یا فلانا ہو رہا ہے، ایسی چیزیں نہیں۔ قرآن تصدیق کرے گا، مان لو رد کر رہا ہے رد کر، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک سوال کو اور اضافہ کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی مردہ زندہ کرنے کی کوئی حدیث وارد ہوئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اقوال دیکھ لینا کہ کیا یہ چیز کرامت ہو سکتی ہے کہ کوئی مردے کو زندہ کر دے، تو علماء میں بڑا شدید اختلاف رہا ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی، فقہ حنفی، امام ابو حنیفہ، فقہ حنفی کے متقدمین جتنے علماء ہیں وہ سب متفق رہے ہیں کہ ہر وہ معجزہ جو اللہ کے نبیوں سے قرآن ذکر کر دے وہ بطور کرامت کے نہیں ہو سکتا، ورنہ نبی اور غیر نبی ہونے میں فرق کیا رہا؟ آپ بتا دیں کیا فرق رہا؟ کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عصا رکھ کر کے سمندر چیر دیں اور یہ چیز کوئی عام بندہ بھی کر دے، کیا فرق رہا؟ سر میں آپ کو ایک تھوڑا سا اضافہ کروں گا بات کو، تاکہ اور کھل کے مجھے جواب مل جائے۔ جی۔ جب کسی سے بات کرو نا اس طرح کی، تو بولتا ہے بھائی جو چیز غیر نبی سے ثابت ہو جائے، یعنی غوث پاک کا، تو ان کا نبی تو بادرجہ ہو رہا ہے، استدلال ہو رہا ہے سر یہاں پہ۔ ہمیں ہر چیز پہلے قرآن سے ثابت کرنی پڑتی ہے، ہم ثابت کریں گے تو آگے جائیں گے۔ کیا پورے قرآن پاک کے اندر مردہ زندہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے، غیر نبیوں سے متعلق یہ بات آئی؟ ہاں، اللہ نے یہ ضرور کہا، ہم نے سلا دیا تھا 300 سال، وہ کتنے سال اصحاب الکہف کو ہم نے اٹھا دیا، وہ خود نہیں سوئے نہ خود اٹھے۔ پھر ایک اور واقعہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، جب کھڑے ہوئے تو گدھا دیکھا، بالکل ہڈیاں پڑی ہوئی، کھانا جو سامان ہے وہ بالکل تر و تازہ تھا، اللہ تعالیٰ نے صلاح دی۔ کسی غیر نبی کے ہاتھ میں ایسی چیزیں نہیں کہ مردہ زندہ ہو تو فلاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن نے ذکر کی۔ جو چیزیں خاصیتیں ہوتی ہیں نا رسولوں کی، اس کو ہم عام کرتے پھرتے ہیں، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کا اور فقہ حنفی کے متقدمین علماء کا بڑا سخت سینڈ تھا، ایسی چیزیں کرامت نہیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے نبیوں کا معجزہ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کوئی روایت مردوں کو زندہ کرنے کی؟ مردوں کو زندہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معجزہ ہوا؟ صحیح قول کے اندر ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ روایات آ جاتی ہیں کہ آپ نے جو والدہ تھیں ان کو زندہ کیا تھا، لیکن وہ روایتیں بھی اتنی کمزور ہیں، ناقابل استدلال۔ لوٹا رکھا ہوا تھا جو اپنی جگہ سے ٹوٹی سے گما ہوا تھا، قبلہ رخ نہیں تھا، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اس پہ ایسی جلال ان پہ تشریف لایا کہ خلاف اولا کام کر، خلاف اولا، خلاف شرع نہیں، خلاف اولا کام کر دیا، تو وہ جلال برداشت نہ کر سکا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جھوٹا واقعہ بیٹا۔ سر مفتی ارشد صاحب بن سے ویڈیو کلپ موجود ہے۔ ممکن ہے توجہ نہ گئی ہو، ادباً ریکویسٹ بندہ کر سکتا ہے، ادباً عرض کر سکتا ہے، ایسے واقعات ثابت نہیں ہوتے۔ آپ خود واقعے کی نوعیت پہ غور کریں کہ لوٹا قبلہ رخ سے پھرا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور جلال کی نظر ہوئی بندہ مر گیا۔ سر بندہ مرا یا قتل ہوا؟ قتل ہی ہوا ہے سر، غیر شرعی کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ جہاں قتل واجب ہے، قتل کرنا کس کو؟ قرآن مطلب یہ ایسے کسی کی جان لینا ہے کہ آپ کے دین نے اجازت دی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اللہ فرماتے ہیں من قتل فکانما قتل الناس جمیعا، ایک انسان کو اگر کسی نے قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو یہ واقعات دیکھیں، میں نے آپ کو کہا نا، واقعات اپنا ظاہر ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بنا ہوا واقعہ، جھوٹا واقعہ۔ پھر یہ جو چیزیں ہیں ہماری، یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، تعبد ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنت قائم کی ہے؟ نہیں سر، ایسے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات مروی ہوئی؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام کی کیا عادت کریمہ ایسی تھی
کہ اپنی کسی بھی استعمال شدہ چیز کو قبلہ رخ رکھ کر تعبد کیا جاتا ہو، تو سر یہ تو کام ہی بدعت ہے. یعنی اگر میں اپنی چیزوں کو قبلہ رخ رکھ کے تعبد کر رہا ہوں تو یہ تو میرا کام بدعت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس چیز کی سنت جاری نہیں کی میں اس کو تعبد سمجھ لوں گا. بدعت اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو آپ ایک کام ایک بندہ بدعت کا کر رہا ہے اور اس کے اوپر نظر مار کے اس کو قتل بھی کر رہا ہے، تو یہ خود بتا رہا ہے کہ واقعہ جھوٹا بنایا گیا ہے. پیمانہ قرآن سنت رکھیں گے سمجھ میں آ جائے گی. سر لیکن ان خطبہ نے تو سر اتنا اس کو ہائی لائٹ کیا کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اس لیے میرے بھائی ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ سب واقعات بہجت الاسرار میں لکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں بہجت الاسرار کتاب پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس کے درس دیے جاتے ہیں، اسی میں سے نکال کے یہ واقعات لوگوں کو بتائے جاتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ بہجت الاسرار کتاب معتبر ہے، یہ چند حوالے جات بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو فلاں جگہ پر امام ذہبی نے اس کی تعریف کی ہے، وہ میں نے آپ سے ذکر کر دی. انہوں نے آخری لائن یہ ذکر کی ہے کہ جھوٹ پر مبنی کتاب ہے. سر ان واقعات کو دیوبندی یا بریلوی جو ہے نا وہی ہائی لائٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہی ان کتاب کو معتبر جانتے ہیں، اور ان واقعات کو سر عوام کیا کرے آپ مجھے بتائیں نا سر. قرآن پاک پہ فوکس کریں، قرآن پاک کو اپنے مد نظر رکھے، قرآن جو اصول بیان کر رہا ہے اس کو سمجھے، اس لیے کہ قرآن مہیمن ہے، اسی سے ہم نے جج کرنا ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط. قرآن فرقان ہے، اسی سے ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک کیا غلط کیا ہے. اگر آپ قرآن پاک کو فوکس نہیں کریں گے یا معیار نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کس چیز سے چیک کریں گے؟ بھائی یہی ہے کہ کسی کتاب میں مل گیا یہ ٹھیک ہے، یہ کتاب میں واقعہ مل گیا سناتے چلے جائیں. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک کرائٹیریا تو ہونا چاہیے نا، کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا جج کرنے کے لیے ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے. وہ قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نام سے منسوب حدیثوں کو بھی اسی سے چیک کیا علماء نے. باقی کیا رہ گیا؟ شاید سب سے بڑی حکمت ہی یہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام سے جو واقعات کل کو ملے، جو علماء نے اجتہاد کیا، فن حدیث پورا وجود کے اندر آیا. مجھے لگتا ہے شاید اس کی سب سے بڑی حکمت ہی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست ہماری ٹریننگ کروا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مبارک مقدس نام سے جو ہمیں روایتیں مل رہی ہوں ہم نے قرآن سے چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے مانیں گے نہیں تو نہیں مانیں گے، اور شروع سے علماء کرتے ہوئے آئے ہیں. تو ہمیں تو اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کے بھی نام سے کچھ مل جائے ہم تو اس کو 10 دفعہ چیک کریں گے، ہم تو 10 دفعہ چیک کریں گے. تو شاید ہماری پریکٹس اللہ تعالیٰ نے ان روایتوں کے ذریعے اس لیے کروا دی تھی، مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن بدقسمتی ہم نے پھر قرآن کو چھوڑا، ان کتابوں میں لگ گئے، واقعات لگ گئے، اور دھوبی آ گیا، فلانا ہو گیا، وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور میرا کوئی مرید جنت میں نہیں 10 جہنم میں نہیں جائے گا. جی سر یہ تو بہت مشہور ہے. یہ سب واقعات اللہ کلام کرتا تھے، اللہ تعالیٰ باتیں کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے قرآن پاک سے جب آپ دیکھیں گے سر تو یہ سب چیزوں کی تائید نہیں ملتی. اصل میں سر ایک تو خطبہ کی بات میں آپ کا کر رہا ہوں، ایک تو چینل بھی ہے، باقاعدہ چینل ہے، ان پہ اس کتاب کو پڑھ کے سر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو سر کیا ذہن میں میسیج؟ میں نے ادباً عرض کر دیا، یہ جو حوالہ امام ذہبی کا دیا گیا ہے اس کتاب کو معتبر ماننے کے لیے، وہ اصل کتاب ایک دفعہ پڑھ لیجیے. اصل کتاب میں یہ بات نہیں ہے، اصل کتاب میں ہے کہ یہ کتاب غلط ہے، اس کے اندر جھوٹی حکایات موجود ہیں. امام ابن رجب کو پڑھ لیجیے، ابن حجر عسقلانی کو پڑھ لیجیے. یہ صوفیاء میں جو بگڑے ہوئے صوفی ٹائپ کے تھے وہ اس کتاب کو زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کرتے تھے. جتنے محققین ہیں جن کو ہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتھارٹی سمجھ رہے ہیں، ابن رجب محدث ہیں، محقق ہیں، ابن ذہبی محدث ذہبی جو ہیں محقق ہیں، ابن حجر عسقلانی، بڑے بڑے نام ہیں، ان سب نے اس کتاب کے حوالے سے ذکر کیا، معتبر نہیں ہے. اب آپ کے سامنے دو ہی رخ ہیں، معتبر مانے یا نہ مانے. نہیں مانے تو یہ سارے واقعات آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں گے. سر میں نے برا نہ مانیے گا، میں نے آپ کا ایک بیان سنا تھا کئی سال پہلے، آپ اسٹیج پہ بیان کر رہے تھے غوث پاک رضی اللہ عنہ مرغا کھا رہے تھے، اور مرغا کھا کے انہوں نے ہڈیاں جمع کی تھی اور پھر اس پہ ہاتھ پھیرا تھا وہ مرغی بن گئی تھی. سر یہ میں نے آپ کی زبان سے سنا تھا اس وقت. کیا آپ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملے، انبیاء کے معجزات ملے، ہم نے وہ کہیں نہ کہیں اولیاء کرام کے حوالے سے بنا دی ہمیں. آپ کو حیرانی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مبارک اور مقدس انبیاء کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ سو جاتے ہیں نا تو ان کا قلب ایک جاگتا ہے. یہ ایک تشبیہ ہے، استعارہ ہے، یعنی سوتے ہوئے بھی جو وحی آتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو. جیسے قرآن ذکر کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم آپ پر چھری چلا رہے ہیں. تو خواب میں وحی ہوتی ہے، اور وحی بالکل 100% قطعی چیز ہوتی ہے نا، ظنی چیز نہیں ہوتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء جب سوتے ہیں، ہم جب سوتے ہیں
تو ہماری آنکھیں ضرور بند ہوتی ہیں لیکن دل جو ہے وہ جاگتا ہے. یہ شان ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی خاص. بدقسمتی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا حوالہ آپ کو دوں، اور حوالہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی یہی کیفیت تھی. وہ آپ سوتے تھے تو آپ کی آنکھیں بند ہوتی تھی، قلب نہیں. ہر وہ چیز جو اللہ کے نبیوں کے معجزات رہے ہیں، اللہ کے نبیوں کا خاصہ رہے ہیں، ہم لوگ مڑ مڑا کے ایسی کچی کتابوں کی بنیاد پر جس میں جھوٹ بھرا ہوا ہم نے اولیاء کرام کے لیے بھی ثابت کرنا. اب عام سی چیز لگتی، مردہ زندہ کرنا ایک عام سی بات ہے بھائی، ٹینشن ہی نہیں ہے. قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پتہ نہیں کس شان سے ذکر کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مردہ زندہ کرنے پر آتے تو اعلان کرتے تھے باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. لیکن اسی واقعے کو اولیاء کرام کے اوپر لے کے چلے جائیں تو وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے ہو، میں کہتا ہوں میری حکم سے ہو. جی ایسے ہی بیان ہوتا ہے. کہاں قرآن کا مزاج، کہاں ہم اور کہاں ہمارا انداز. قرآن اللہ کے اذن کی طرف توجہ رکھ رہا ہے، یہاں پر ہم ٹوٹل اختیارات و تصرفات کی طاقتیں یہاں دے رہے ہیں. اللہ کے اذن کی بھی چھوڑ دیں بھائی، اللہ کے اذن سے تو کوئی اور کرتا ہوگا، ہم تو اپنے حکم سے کرتے ہیں. اس لیے یہ سب چیزوں کے مسائل ہیں. قرآن پاک کو پیمانہ بنائے، قرآن پاک کو معیار بنائے، وہ آپ کو بتا دے گا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب فرقان نہیں ہے، ٹھیک ہے.